بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ عید الاضحیٰ کے پہلے روز کسی نہ کسی حد تک پورے خیبر پختونخوا میں بجلی کی فراہمی جاری رہی، اور جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی، جو شیڈول تھا یا غیر اعلانیہ تھی، ان دونوں پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور کسی نہ کسی حد تک خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں کو ریلیف فراہم کیا گیا۔ بہت سی جگہوں پر بجلی جو تھی وہ سارا دن موجود تھی، لیکن وولٹیج انتہائی کم ہونے کی شکایات سامنے آئی۔ لیکن جیسے ہی پہلا دن گزرا، شام کے بعد سے خیبر پختونخوا کے لوگوں سے شاید جیسے بجلی روٹھ ہی گئی۔ بجلی اس کے بعد نظر نہیں آئی۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں بجلی 6 سے لے کے 8 گھنٹے تک مسلسل غائب رہی۔ کچھ جگہوں پر 4 ساڑھے 4 گھنٹے اور کچھ جگہوں پر پوری رات اس کی آنکھ مچولی جاری رہی۔ حتیٰ کہ عید کا دوسرا دن جب شروع ہوا تو لوگ اتنے اکتا گئے تھے، ان کے لیے اتنے مسائل پیدا ہو گئے تھے، انہیں ڈر پیدا ہو گیا کہ ان کے گھر میں جو قربانی کا گوشت ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، تو انہیں مجبوراً احتجاج کرنا پڑا۔ چارسدہ، نوشہرہ، صوابی، پشاور، مردان، لکی مروت، مختلف اضلاع کے اندر لوگ احتجاج کرتے ہوئے روڈوں پہ نکل آئے، اور انہیں سڑک بند کرنی پڑی، اور وہ گلے شکوے کرتے رہے کہ آخر کیوں ہمیں یہ بجلی نہیں مل رہی۔ یہ احتجاج جاری رہا۔ پیسکو حکام کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا، تو لوگ احتجاج کرتے اور وہاں پہ پھر اے سی یا ڈی سی ان سے بات کرتے اور پھر وہ احتجاج ختم ہو جاتا۔ لیکن آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی ایک مؤثر عمل نظر سامنے آیا، اور وہ جب سامنے آئے تو انہوں نے پھر وہ سب کچھ کیا کہ انہوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا۔ پشاور میں سب سے پہلے تحصیل مترا کے چیئرمین انعام اللہ صاحب وہ نکلے، انہوں نے گرڈ کے اوپر جا کے وہاں سے بجلی آن کی۔ پھر نوشہرہ میں ذوالفقار صاحب وہ بھی گرڈ پہ گئے، انہوں نے وہاں سے بجلی آن کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عبدالغنی صاحب جو کہ باڑہ خیبر سے منتخب رکن صوبائی اسمبلی ہیں، وہ بھی گرڈ پہ گئے، انہوں نے بجلی آن کی۔ اور کوہاٹ کے اندر شفیع جان، اس کی بھی تصویر سامنے آئی، انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے جا کے گرڈ پہ بجلی آن کی ہے۔ یہ تمام پی ٹی آئی کے جو منتخب ممبران ہیں، انہوں نے خود اپنی ویڈیوز جاری کر کے بتایا کہ جی ہم نے گرڈ پہ جا کے بجلی آن کی ہے اور ہم یہ بجلی آن کریں گے۔ لوڈ شیڈنگ کی انتہائی بدتر صورتحال ہے، لیکن کیا گرڈ پہ جا کے بجلی آن کرنا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ کیا قانون اپنے ہاتھ میں لینا اور پھر اس طرح سے جا کے بجلی آن کرنا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ بہت جگہوں پہ یہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ جی یہاں پہ تو لائن لاسز بہت زیادہ ہیں، لوگ بجلی کا بل نہیں دیتے اس لیے بجلی نہیں ملتی۔ تو یہ بجلی کا بل وصول کرنا پیسکو کی ذمہ داری ہے۔ پیسکو کی ناکامی کا جو سارا کا سارا ملبہ ہے وہ ان لوگوں پہ نہیں پڑتا جہاں پہ لوگ بل دے رہے ہیں۔ جو لوگ بل دے رہے ہیں انہیں بھی بجلی نہیں مل رہی ہے، اور پیسکو خود اس بات کے اوپر بہت ہی نالاں ہیں کہ جہاں پہ انہیں بجلی مل رہی ہے، بل مل رہا ہے، پیسے مل رہے ہیں، وہاں وہ بجلی نہیں دے پا رہے۔ اس سے ایک دن پہلے فضل الہی صاحب نے ان کے ساتھ بیٹھ کے عید کے لیے پورا ایک پراپر پلان انہوں نے وہاں پہ ڈسکرائب کیا، بیٹھ کے بات کی، لیکن اس کے باوجود پیسکو کے پاس کوئی اختیار نظر نہیں آیا کہ وہ کس طرح سے یہاں پہ بجلی فراہم کریں اور کس طرح وہ لوگوں کو یہاں پہ ریلیف دیں تاکہ انہیں بجلی بھی ملے اور پیسکو ان سے بل بھی وصول کرے۔ تو خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت لا قانونیت نظر آ رہی ہے بجلی بلوں کے حوالے سے۔ وزیر اعلیٰ صاحب انہوں نے بٹن آن آف کرنے کا دعویٰ کیا تھا، وہ بھی غائب ہے، ڈی خان میں بیٹھے ہوئے ہیں، گورنر صاحب بھی ڈی خان کے اندر ہیں، اور اس وقت صوبے کے اندر کوئی بھی اس صوبے کی لیڈرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہاں پہ بجلی فراہمی کیسے ہو سکتی ہے۔ امیر مقام صاحب وفاق کے نمائندے ہیں، وہ بھی یہاں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں، گورنر وفاق کے نمائندے ہیں، وہ بھی یہاں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں، اور صوبائی حکومت کی تو ویسے بھی وفاق سے نہیں بنتی، تو یہاں پہ ہو یا نہ ہو وہ تو ویسے بھی نظر نہیں آ رہے۔ تو صوبے کے اندر ایک عجیب صورتحال بنی ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے منتخب ممبران، بات فضل الہی سے شروع ہوئی تھی، عبدالفقار صاحب، عبدالغنی صاحب، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انعام اللہ صاحب، شفیع جان صاحب، یہ سارے کے سارے بھی گرڈ پہ جا رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جس کو ہم نے خود دیکھا ہے، شاید اس سے زیادہ ہوں، لیکن ان کی تو ویڈیو سامنے آ چکی ہیں کہ وہ یہاں پہ گرڈ پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو خیبر پختونخوا میں کوئی خاص اچھی صورتحال نہیں ہے بجلی کے حوالے سے۔ دوسری خبر شامل کریں گے، اور دوسری خبر ہے کہ جو صحافی ہیں اور ان کی یوٹیوب پہ بہت زیادہ فالوئنگ ہے، عمران ریاض صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو کی ہے کہ ٹیم میں سیاست ہے اور شاہد آفریدی کو اس ٹیم سے دور رکھیں۔ پھر شاہد آفریدی صاحب نے بھی ایک ٹویٹ جاری کر دی ہے۔ ان دونوں کے جھگڑوں سے نہ جانے خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، سندھ، پاکستان کو کیا حاصل ہو رہا ہے۔ ایک پورا کا پورا بوال مچایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں اتنا کچھ نہیں کہہ رہے جتنا یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں
وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کی جنگ بن چکی ہے۔ نون لیگ والے سارے کے سارے جا کے بیٹھ گئے ہیں شاہد آفریدی کو بچانے کے لیے، اور باقی سارے پی ٹی آئی والے جو ہے وہ عمران ریاض صاحب کو بچا رہے ہیں۔ یہ ایک صحافی کی رائے ہے، ایک تجزیہ ہے، اس نے دیا ہے، اس نے ماضی کی بنیاد پہ کہا ہے کہ جی شاہد آفریدی صاحب ماضی میں بھی ٹیم کے اندر سیاست کرتے رہے ہیں۔ یونس خان صاحب کے حوالے سے 2009 کی چیمپئنز ٹرافی جو کچھ ہوا، سعید اجمل صاحب کا بیان آن دا ریکارڈ ہے، بند کمرے کے اندر قرآن پہ حلف لیا گیا کہ وہ لوگ انڈر پرفارم کریں گے اور اس کپتان کو ہٹائیں گے۔ تو یہ سب کچھ شاہد آفریدی کے بارے میں سب جانتے ہیں اور سب کو پتہ ہے، جتنے لوگ بھی قریب رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے بطور شائق، بطور ان کے ایک مداح کے، ہم نے خود بھی دیکھا ہے بہت ہی خدمات ہیں شاہد آفریدی کی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے سب کچھ کیا ہے۔ تو اگر اس کے اوپر ایک صحافی اپنی رائے دیتا ہے کہ جی یہ سب کچھ ابھی نظر آ رہا ہے، وہ ٹیم، وہی ٹیم جو 2021 کے ورلڈ کپ میں ان بیٹن سیمی فائنل میں جاتی ہے، وہ یہاں پہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ یو ایس اے کی ٹیم کو شکست دے، تو وہ لوگ یا تو بہت ہی برے پرفارمر ہیں یا ٹیم کے اندر کچھ پک رہا ہے، اور ٹیم کے اندر کچھ پکنے کے حوالے سے سب لوگ متفق ہیں کہ ہاں ٹیم کے اندر پک رہا ہے۔ تو ایک صحافی نے اپنی رائے دی ہے، اس صحافی کی رائے کے اوپر پھر جو کچھ شاہد آفریدی صاحب نے کہا کہ وہ بات لے گئے عمران خان صاحب کے بارے میں کہ جی عمران خان صاحب ان کے مشورے پہ عمل کرتے ہیں، اسے پولیٹیکل ڈیبیٹ بنانا، ٹھیک ہے آپ ٹیم کے اندر سیاست کیجئے، لیکن ٹیم کی سیاست کو ملک کی سیاست سے دور رکھیے۔ ان دونوں معاملات کو لے کے جھگڑا بنانا سوشل میڈیا کے لیے چیز بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہے، اتنی بڑی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ٹیم کے اندر سیاست ہے، گروپنگ ہے، جو بھی کر رہا ہے، جہاں سے بھی کر رہا ہے، چاہے وہ پٹھان ہے کہ پنجابی ہے، وہ ملک کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اجاز صاحب کی بات کہ جی پٹھان سب کچھ کر رہے ہیں، وہ بات نہیں ہے۔ پٹھان ہے، پنجابی ہے، ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے، اور اگر ہم لوگ پاکستان کو بیچنے والوں کو جسٹس قیوم صاحب کی رپورٹ کے مطابق سخت کارروائی کرتے، انہیں ٹیم سے نکال دیتے، تو شاید 2010 والا انسیڈنٹ نہ ہوتا۔ اب اگر ہم 2009 میں جنہوں نے قرآن پہ حلف لے کے انڈر پرفارم کیا، اس وقت ان کو نکال دیتے تو آج سیاست نہ ہوتی۔ ابھی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، جنہوں نے ملک کو بیچا ہے، جنہوں نے سیاست کی ہے، جو انڈر پرفارم کر رہے ہیں، ایک خاص کپتان کے خلاف لڑ رہے ہیں، اس کے خلاف کمپین کر رہے ہیں، یا کپتان کچھ خاص لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان سب کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی، اور صرف پاکستان کو اوپر رکھنا ہوگا، تبھی یہ ٹیم اچھی ہوگی۔ ورنہ پھر آپ کو عادی ہو جانا چاہیے کہ یہ ٹیم میچ فکسنگ بھی کرے گی، انڈر پرفارم بھی کرے گی اور سیاست بھی کرے گی۔